بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان اس ہستی کی جاری ہے جو ایک نبی کی ماں ہے، جو مادر عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ داستان اس ہستی کی جاری ہے کہ جن کے پیدائش کے حوالے سے قرآن کریم میں تذکرہ آیا۔ داستان اس ہستی کی جاری ہے کہ جن کے والد محترم کے نام پر ایک سورہ، جن کے اپنے نام پر ایک سورہ۔ داستان اس ہستی کی جاری ہے کہ جن کے نام رکھنے کے عمل کو قرآن کریم نے آیت کی صورت میں بیان کیا، اس کا اسم مریم رکھا گیا۔ داستان اس ہستی کی جاری ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو چن لیا عالمین کی خواتین میں سے۔ یہ ہیں مادر عیسیٰ جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ کوئی ریکیپ پر آگے بڑھتے ہیں۔ جناب مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ بیٹا ہوا تو اسے خدا کی راہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی وہ بیت المقدس میں رہے گا، عبادت گاہ میں رہے گا، وہاں کا خادم بنے گا۔ رواج بھی تھا اس زمانے میں۔ ولادت ہوئی جناب مریم سلام اللہ علیہا کی، یعنی کہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اور میں نے عرض کیا نام مریم رکھا گیا، قرآن نے کہا آپ کو عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا ہم نے۔ اب کیا ہوا؟ وقف کیا خدا کی راہ میں یا نہیں کیا؟ کیونکہ منت تو بیٹے کی تھی۔ ہم نے یہیں پہ کل داستان روکی تھی، عرض کرتے ہیں تو پہلے تو سوال کا جواب، وقف کیا خدا کی راہ میں یا نہیں کیا؟ جواب جی ہاں کیا، بیٹی ہونے کے باوجود ایسا کیا، عبادت گاہ کے لیے مخصوص کیا۔ اچھا اب ظاہر ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی نہیں تھے اس دنیا میں جب آپ آئی ہیں، تو پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ اب آپ کی کفالت کون کرے گا، پرورش کون کرے گا؟ اعلیٰ نسب ہے، بڑا خاندان ہے، بزرگ خاندان ہے، تو آپ کی عادات اور اطوار کو دیکھتے ہوئے اس معاملے میں باقاعدہ ایک آرگیومنٹ ہو گیا، کون کفالت کرے گا؟ مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کا معاملہ ہے، سب چاہتے ہیں کہ انہیں ذمہ ملے۔ انہی میں ایک ہیں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور یہ کیوں ہے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب مریم کی والدہ she was married to حضرت عمران، اور ان کی والدہ کی جو بہن تھی ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا نکاح ہوا تھا جناب زکریا سے، تو یہ خالو ہے نا۔ سو جناب زکریا جناب مریم کے اعتبار سے خالو ہوگا۔ طے یہ پایا، قول معروف یہ کہ قرعہ ڈالا جائے، جس کے نام کا قرعہ نکلا اسے جناب مریم کی کفالت کا ذمہ سونپ دیا جائے گا۔ اب وہ جو بھی طریقہ کار تھا قرآن اندازی ہوئی۔ سب میں اسیوم کرتا ہوں چشم تصور سے کہ ظاہر ہے یہ بہت اہم منظر ہوگا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت کا ذمہ طے ہونا ہے۔ سب منتظر ہوں گے کہ کس کے نام یہ قرآن نکلتا ہے، سب کی نظریں وہی ہوں گی۔ کچھ مقامات پر اس کی صورت یوں بھی بیان ہوئی کہ کس طرح ہوا یہ معاملہ کہ بھئی ہر شخص نے اپنا معروف قلم ڈالا۔ کچھ جگہوں پر آیا کہ اس طرح ہوئی ہے قرآن اندازی کہ ہر شخص نے اپنا معروف قلم ڈالا، سارے جو قلم تھے ان کو ایک جگہ پہ رکھ دیا گیا، اور کسی سے کہا گیا کہ ان میں سے ایک قلم اٹھا لے رینڈملی۔ تو جس سے بھی کہا گیا وہ آگے بڑھا، کم سن بچہ تھا جو بھی تھا وہ آگے بڑھا، اس نے ایک قلم اٹھا لیا۔ اب سب کی نظریں اس بچے پر، اس شخص پر جس نے قلم اٹھایا ہے۔ کس کا قلم ہے یہ؟ جس کا یہ قلم ہوگا ان سارے لوگوں میں سے وہ کفالت کریں گے۔ یہ قلم ہے جناب زکریا علیہ السلام کا۔ معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم نہیں ہوا، دیگر لوگ نہیں مانے، انہوں نے مطالبہ کیا پھر سے قرعہ ڈالا جائے۔ اس مرتبہ ذرا مختلف انداز اپنایا جائے۔ وہ کیا؟ اس مرتبہ تجویز یہ دی گئی کہ سب لوگ اپنے قلم کو ایک نہر میں ڈال دیں، جس کا قلم نہر کے پانی کی مخالف سمت میں چلے گا وہ کامیاب شمار ہوگا، وہ کفالت کرے گا۔ پہنچ گئے نہر کنارے، سب نے اپنے اپنے قلم نہر میں ڈال دیا۔ معلوم ہوا سارے قلم ایک سمت چل رہے ہیں، ایک ہی قلم ہے جو نہر کے پانی کی مخالف سمت چل رہا ہے۔ یہ قلم کس کا ہے؟ یہ پھر جناب زکریا علیہ السلام کا۔ لیکن تسلی نہیں ہوئی لوگوں کی، تو اب کیا کرنا ہے؟ ایک اور تجویز کیا؟ کہا بس آخری مرتبہ ایک تجویز، اب تجویز الٹ ہوگی۔ وہ کیا؟ جس کا قلم مخالف سمت چلا، یعنی پھر سے یہی عمل دہرائیں گے۔ اب جس کا قلم مخالف، چونکہ پچھلی دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم چلا تھا مخالف سمت، بھائی جس کا قلم اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا وہ ناکام تصور ہوگا۔
قرآن اندازی بھی سب دیکھ رہے ہیں، سب منتظر ہیں، اللہ کی شان. اب سب کے قلم مخالف سم چل پڑے ہیں، سبھی ناکام ہو گئے. ایک قلم ہے جو پانی کی روح کے ساتھ بہ رہا ہے، یہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ہے. یعنی میں اب طریقہ کار یہ تھا یا جو بھی تھا، میں خلاصتاً یوں عرض کر دوں اللہ اکبر کہ بھائی ایک نبی کی ماں کی پرورش ایک اور نبی کے حصے میں آ گئی. خلاصہ یہ ہے. اب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت زکریا علیہ السلام کریں گے. کیا پاک گھرانہ ہے. آپ اس گھرانے کی عظمت دیکھ رہے ہیں. یعنی گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہو کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مادر عیسیٰ اور تمام عالمین کی برگزیدہ جناب مریم کی کفالت اور پرورش کوئی اور کرے. نہیں، یہ کام بھی ہمارا نبی کرے گا، یہ کام زکریا کریں گے. آپ پروٹوکول دیکھ رہے ہیں جناب مریم کا سلام اللہ علیہ. قرآن نے ان الفاظ میں اس بات کو بیان کیا. سورہ آل عمران کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اس کے پروردگار نے اسے، یعنی کہ جناب مریم کو، ان کے پروردگار نے، یہ غالباً سورہ آل عمران ہے لیکن ان کے پروردگار نے انہیں یعنی جناب مریم کو اچھی طرح قبول فرمایا اور ان کی خبر لینے والا زکریا کو بنایا. یہ جملہ آیا اس آیت میں فَتَقَبَّلْهَا رَبُّهَا بِقَبول، یہ جناب مریم کی بات ہو رہی ہے. آخر میں آیا وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا کو ان کا سرپرست بنا دیا، کفیل بنا دیا. وَكَفَّلَهَا زکریا، زکریا کو ان کا سرپرست بنا دیا. تو یہ تو قرآن کے آیت میں آ گئی. اور سورہ آل عمران یہ جائے. اب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا نے اب طے ہو گیا نا کس سے کریں. اب جناب اللہ جانے یہ کیا پر نور منظر ہوگا، کیا بات ہے. عبادت گاہ میں ایک اچھی سی جگہ بنا دی جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے. اس بات کا اہتمام تھا جہاں کہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے جہاں. تو اب ایک گوشہ عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی برگزیدہ بندی ہے اور اللہ کی عبادت ہے. اب جناب مریم کا یہاں شیڈیول ہے کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی. بس یعنی کہہ لیجیے جب اس مقام کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی تو وہ کر لیتی، بقیہ اوقات میں عبادت الہی میں مشغول رہتی. یہاں تک کہ اب لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی. اب ظاہر ہے اس حجرے میں ہر آدمی کا آنا جانا نہیں تھا، جناب زکریا کا تھا، کفیل تھے، اللہ کے نبی تھے. اب جناب زکریا جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. جناب زکریا نے ایک منظر دیکھا ایک روز، وہاں پہ ایک عجیب منظر دیکھا، حیران کر دینے والا. بھائی دیکھیے یہ ویسے بھی کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ان کے لیے کوئی ایک منظر ہے، یعنی ایسا منظر کہ جس کو دیکھ کے وہ کیوریس ہو جائیں اور اتنی کیوریوسٹی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے یہ. تو it has to be something, it has to be something big. تو جناب زکریا گئے ہیں عبادت گاہ میں، منظر دیکھا. میں نے کہا ناقابل یقین منظر، یہ کیا حیرت انگیز منظر تھا جو اللہ کے ایک نبی نے، اب آپ اس کو سنیے، اللہ کے ایک نبی نے اللہ کے ایک اور نبی کی والدہ ماجدہ کے ساتھ اللہ کے گھر میں منظر دیکھا ہے. کیا ہے یہ منظر؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.